السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ الْمَآبِ۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ خُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ۔ محترم سامعین کرام، یہ میں آیتیں جو تلاوت کیا ہوں قرآن مجید کی سورہ رعد الرعد کی، یعنی 13 نمبر کا سورہ ہے، چوتھا رکوع ہے اور مکمل رکوع پڑھا گیا، 27 سے لے کر 31 تک کی آیتیں ہیں۔ اور ان آیات کے مطالب سے پہلے جو اہم بات عرض کرنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ مکمل رکوع پڑھنے کے پیچھے جو مقصد ہے، رحمانیت کے اوپر زور دیا گیا۔ رحمان کس کو کہا جاتا ہے؟ رحمان کون ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے کے لیے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس طرح پچھلی امتیں ان کے انبیاء سے مطالبہ کی تھی، اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کے رسول کی تصدیق کے لیے معجزے کا مطالبہ کر رہی ہے، جس پر اللہ رب العالمین اپنے قانون ہدایت اور قانون گمراہی کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور کھلے طور پر رحمانیت کی الحمدللہ وضاحت ہے۔ اب مطالب آیات کے ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ رعد چوتھا رکوع 27 سے 31 تک کی آیتیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ انکار کرنے والے کافر، لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان سے کہہ دیجئے اللہ اس طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ انہی لوگوں کو بتاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، مخاطبین قرآن صحابہ کرام، مشرکین مکہ اس دور میں جو ایمان لائے، ان کے متعلق فرمایا جا رہا وہ ایمان والے جو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہونے میں شک و شبہ نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ان کی کیفیت کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جب اللہ کا ذکر، قرآن، ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جب قرآن سنتے ہیں ان کے لیے کافی ہے، کوئی مزید معجزے کا مطالبہ، نشانی نہیں مانگتے تصدیق کرنے کے لیے۔ ان کے دل اطمینان
حاصل ہو جاتا ہے ان کو جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ خبردار، اللہ ہی کا ذکر قرآن مجید ہے جس سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن المآب، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرے اور صالح عمل کے ذریعے عملی ثبوت فراہم کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے جنت میں۔ آگے کی جو آیت ہے سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریے۔ رحمانیت، رحمان کون ہے کی وضاحت ہے۔ الحمدللہ، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں رسول بنا کر بھیجا، تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہے، تاکہ آپ وہ چیزیں پڑھ کر ان کو سناؤ۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے قرآن مجید، اس وحی کو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو کیا کرو آپ؟ پڑھ پڑھ کر اللہ کی آیتیں سناؤ جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ منکرین کیا ہے؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، زور میں دینا چاہ رہا ہوں اس بات پر، غور کریے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، لیکن یہ لوگ رحمان کے کیا ہے؟ منکر ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آگے کوشش کروں گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رحمان کا منکر ہے، رحمان کا انکار کر رہے ہیں، اسباب کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کتاب نازل کیا رسول پر، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ قانون ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان پر کتب کو اتار کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قانون ہے۔ قانون کا نازل کرنا، قانون کا پابند بنانا، اسباب کو بنانا، اس کے اندر اثر رکھنا، یہ کیا ہے؟ رحمانیت ہے۔ یہ ذہن میں بٹھائیے۔ سب سے پہلی بات، رحمانیت کیا ہے؟ ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرنا، ان پر کتاب نازل کرنا، اور دنیاوی ضرورت کے لیے اتنی بڑی کائنات کا نظام بنانا اور اس کو مسخر کر دینا انسان کے لیے، ہر قسم کے معیشت کے اسباب اور ہر قسم کے اسباب کو پیدا کر دینا، یہ رحمانیت ہے۔ یہ دماغ میں بٹھانا۔ یہ کیا ہے؟ رحمان کے منکر ہے، یعنی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں رسول سے جو انہونی ہو، ایسی چیز صادر ہو جانا، جبکہ رسول قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن یہ معجزہ مانگ رہے ہیں۔ ایسی چیز صادر ہو جائے جیسے پچھلے امتوں میں جو ہے نا بعض رسولوں کو دی گئی ہے معجزہ، ویسا رسول سے مانگ رہے ہیں، یعنی ایسی چیز ہو جاؤ رحمانیت قانون کے خلاف ہو، قدرت کے مظاہرے میں سے ہو۔ تو رحمان کے کیا ہے؟ یہ ترک اسباب، رحمانیت کا انکار ہے، تو رحمان کے منکر ہے۔ یہ رحمان کے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ رحمان کے کیا ہے؟ منکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، رسول کے ذریعے کہلوا رہے ہیں، قُلْ هُوَ رَبِّي لا الہ الا ہو، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، اولاد کا دینے والا، موت کا دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کا جو ہے نا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب اللہ ہے۔ میں اسی پر، وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ علیہ توکلت وعلیہ متاب، بھروسہ کس اعتبار سے کرتا ہوں؟ ترک اسباب نہیں، اس کے پیدا کردہ اسباب کا میں پورا جو ہے نا اس کو اختیار کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر رحمانیت کے جو منکر ہے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آخری آیت، 31 نمبر کی آیت۔ اگر ایسا قرآن ہم اتارتے جس کے اتارنے سے پہاڑیں چلنے لگتی، زمین اپنے مسافات طے کرتی اور مردوں سے بات کروایا جاتا، یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اگر ایسا قرآن بھی ہوتا، ہم ایسا قرآن میں تاثیر رکھتے، قرآن میں اگر ایسا رکھتے اثر، جیسا پڑھتے ہی پہاڑیں چلنا، زمین اپنے مسافات کو طے کرنا، مردوں سے بات کروایا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ پہاڑوں کا چلنا، یہ
زمین کا اپنے مسافات کا طے ہونا اور مردوں سے بات کروانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے کاموں میں سے ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ جو رحمان کے منکر ہے ان کو جواب دیا جا رہا کہ قرآن میں وہ اثر نہیں ہے، جو مطالبہ تم کر رہے ہیں وہ مطالبے کے جو ہے نا بغیر ہم نے رسول کو بھیجا اور کتاب کو نازل کر کے کتاب کے ذریعے آیات کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں رسول، یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہم ایسا قرآن نہیں اتارے ہیں جس کے پڑھنے سے مردے جو ہے نا پہاڑیں چلنے لگے، زمین اپنی مسافات کو طے کرے اور مردوں سے بات کروائے۔ یہ تمام کے تمام کام قانون ہدایت نہیں ہے، یہ قدرت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ خاص بات سمجھیے، قانون اور قدرت کو، یہ قانون نہیں ہے بلکہ قدرت کے کاموں میں سے ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہو گئی؟ ان کے دل اطمینان میں نہیں آ گئے؟ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ ہم چاہتے تو تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت پر لا دیتے تھے، ہم چاہتے تو تمام انسانوں کو ہدایت پر جمع کر دیتے تھے، لیکن کیا ہے یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا خَارِيَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ان کے انکار کے پاداش کے وجہ سے جو رحمانیت کے منکر ہو گئے ہیں اور ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کے دل جو ہے نا دل اطمینان میں نہیں ہو رہے قرآن سے، تو ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے قریب میں اترتی ہے وہ رحمت، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر چیز کے حاصل کرنے کا دنیا میں ایک طریقہ ہے۔ اگر آخرت میں جنت کو حاصل کرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچ کر جنت حاصل کرنا ہے، تو کتاب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، ادارے کی جانب سے جو کام ہوا ہے، ہم کو بات جو سمجھائی گئی ہے کہ کہیں بھی باہر سے نہیں ملتی بھائی برادر، یقین مانیے آپ، رحمانیت کیا ہے، رحمیت کیا ہے، قانون کیا ہے، قدرت کیا ہے، مشرکانہ عقیدے کیا ہے، اور اس کی جو ہے نا نفی میں جو دلائل جو ادارہ الحمدللہ آج تک جو کام کیا ہے، وہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہم پر، کہ ہم لوگوں کو جو ہے سروں کو کاؤنٹ نہیں کرنا، نہ ہمارا کام ہے، بلکہ انبیائی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جتنی ہماری استطاعت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آپ لوگ یہاں پر جتنے افراد جمع ہیں، اسی جو ہے نا کاوشوں اور کوششوں کا جو ہے نا بدل ہے کہ آپ لوگ غور و فکر کریں، سمجھے، اس کے بعد ہی تو مشرکانہ عقیدے سے جو ہے نا کیا کرے، توبہ کرے، اس سے پلٹے ہیں، وہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور ادارے سے جڑنے کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، یاد رکھیے، نہ میرے کو یہاں سے تنخواہ ملتی ہے، نہ میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، مفاد صرف اور صرف آخرت کے لیے جڑے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، 18 سال ہو چکے ہیں ادارے سے جڑنے کے بعد، تو ہم کبھی بھی بلا ناگا اللہ کا بہت بڑا احسان، بلا ناگا بول رہا ہوں میں، صرف اجازت کے تحت ہم چھٹی لیتے ہیں کہ ہر پروگرام میں اٹینڈ کیے ہیں، اور یہاں کا ہر فرد الحمدللہ میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ للہیت اور اخلاص کے ساتھ ہم جڑے ہیں، سب میں ہے اخلاص، بہت بڑا احسان ہے۔ اس طرح ایک اجتماعیت کے تحت جڑ کر ہم کو ایک کام دامے دھرمے سخنے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے امید رکھنا ہے کہ اللہ اس کوششوں کو ہماری جو ہے نا کل آخرت میں ہم کو قائم رکھ سب سے پہلے، اور پھر ہماری موت حالت فرمانبرداری میں لے لے، اور اس کا بدلہ آخرت میں ہم کو جہنم کی آگ سے بچا کر مغفرت اور جنت کا مستحق بنائے۔ اور غور کریے یہ بات، کوئی انتشار پیدا کرنے والا قدم ایسا نہ اٹھائے، اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ ہم جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ، لانگ ٹرم پرسپیکٹیو رکھیے، شارٹ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، یہ بہت ضروری۔ ذاتی مفاد نہیں ہے نا، آخرت کا مفاد ہے۔
الحمدللہ سب اتفاق رکھتے ہیں کہ سب کے عقائد مشرکانہ عقائد نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، صرف پورے مردہ غائب ہستیوں کو نہیں مانتے۔ رحمانیت کیا ہے، رحمیت معلوم ہے، اور تعویذ گنڈے کیا ہے معلوم ہے، نظر بد کا معاملہ عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے، جادو ٹونا نہیں ہے، پڑھ لینا پھونک لینا مل لینا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نزول قرآن کا مقصد ہم اس سے واقف ہیں۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں جی اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ، اگر تمہاری ہم تصدیق کرنا ہے، یہ انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے طرف آنے کا راستہ صرف انہی لوگوں کو بتاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب بھی اللہ ماشاء اللہ لوگ غلط سمجھے ہیں، ادارہ ہم کو سمجھا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، آج کس منہ سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ نہیں دیا جی ہدایت، اس لیے ہدایت نہیں ملی، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ نقصان اور فائدہ اللہ کی طرف سے، نقصان ہوا تو اللہ کی طرف منسوخ کر دیں، فائدہ ہوا تو میری کوششیں میرے جو ہے نا محنت کا نتیجہ سمجھو۔ ایسا نہیں ہے برادر۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کر دیا ہے۔ 21 نمبر کی آیت غور کریے آپ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ اس طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق، جو نافرمان ہوتے ہیں، جن کو کوئی اللہ رسول کی ہدایتوں کی پرواہ نہیں ہے، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ بولے اللہ قانون ہدایت کو اللہ بیان کر دیے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین بات سورہ انفال کی آیتیں 21 سے لے کے 25 تک ذہن میں رکھی۔ سورہ انفال، اللہ رب العالمین سماعت و بصارت، دل و دماغ دیے ہیں جی ہم کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان الشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ یہ آیتیں ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، بولو تو کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ وہ قانون بتا دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت سے منہ مت پھیرو جبکہ تم سنتے ہو۔ ان لوگوں کے جیسا مت ہو جانا جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، جن پر پے در پہ رسول آئے سمجھائے، ان کے جیسا مت ہو جانا۔ ولا تکونوا کالذین، جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن انسنی کرے، یعنی عمل نہیں کرے۔ ان الشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین ہے وہ خلائق، وہ مخلوق جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان کے اندر خیر کی طلب دیکھتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا، لیکن قادر مطلق ہونے کے باوجود اگر سنا بھی دیتا تو ان کے پاس جو اختیارات ہے، سماعت ہے، عقل ہے، دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، جس کا استعمال یہ لوگ نہیں کرتے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی برادر؟ وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اس قوانین کو اختیار نہیں کرتے۔ تو ان سے کہیے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو مزید مطالبہ معجزے کا نہیں کرتے، ان کے دل اللہ کے ذکر قرآن سے، اللہ کے رسول جو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ اطمینان حاصل ہو گیا ہے ان کو کہ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول سچ ہے، یہ باتیں حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور ان کے دل اس ذکر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ وہاں پر ذکر سے مراد یہ آیت کو عموماً پیش کیا جاتا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود بولے کہ قرآن میں ذکر کرو، تو بے شک ذکر ہے، لیکن ذکر و اذکار کے طریقے جیسا اللہ کے رسول اور صحابہ سکھائے ہیں اسی طریقے سے کرنے کا نام ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کیا سکھائے ہم کو؟ گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھائے، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کی دعا سکھائے، بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت کی دعا سکھائے، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد نکلنے کی دعا سکھائے، اور سیڑھیاں چڑھتے وقت کی دعا سکھائے، سیڑھیاں اترتے وقت کی دعا سکھائے، اور کس طرح دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت کی جو ہے نا
آداب سکھائے ہیں، دسترخوان کے آداب سکھائے ہیں. یہ کیا ہے؟ تمام کے تمام امور، نماز سے لے کر ایک ایمان والے کی پوری زندگی، صبح سے لے کر شام تک کا معاملہ ذکر ہے، ذکر میں ہے. یہ خاص کر ایک جگہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، امپریکٹیکل ہے. یہ کوئی بھی چیز پریکٹیکل ہونا یاد رکھیے. کیوں کر رہے ہیں؟ سیڑھیاں چڑھتے وقت کیوں بول رہے ہیں بھائی آپ؟ سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی الفاظ ہیں اترتے وقت بول رہے ہیں، اللہ کا حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں. یہ آسانی، یہ سہولت، یہ کمزوری، یہ جو ہے نا نقص، یہ عیب، یہ ہمارے اندر ہے. پروردگار تیری ذات اس عیب سے، اس کمزوری سے پاک ہے. اللہ اکبر کے بھی الفاظ ہیں. کیوں ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. سیڑھیاں چڑھتے وقت بول رہے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں. تو یہ ذکر ہے. تو یہاں پر اس آیت سے مراد مشرکین مکہ جو معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے، ایمان والے معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے، جبکہ قرآن پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور ان کے دل، ان کے قلوب کیا ہو جاتے ہیں؟ اطمینان حاصل ہوتا ہے. خبردار کہ وہ ذکر قرآنی ہے جس سے ان کے دل اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بعد کی جو آیت ہے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل. مشرکین مکہ رحمانیت کا انکار کرے ہیں. رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا. اس کائنات کا نظام مادی و ٹھوس اسباب و ذرائع کے تحت چل رہا ہے، اس کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا. لیکن اس کے خلاف شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیا. اسباب کے بغیر بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے. کیا ہے وہ؟ جیسے کہ فلاں آیت پڑھ لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، دم کر لے رہے ہیں اور ورد کر لے رہے ہیں. آیت کریمہ کے دسترخوان ہے، درود کی محفلیں ہیں، ختم خواجگان ہیں، ختم بخاری ہے، ختم قرآن ہے. یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ رحمانیت کے انکار ہے. رحمان وہ ہے جو ہدایت کا قانون بنا کر اللہ کے رسول کے تحت بھیجا، اور اللہ کے رسول ایک جماعت کو قائم کرے، وہ صحابہ کی جماعت ہے. ما انا علیہ واصحاب، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ ہدایت پر ہے. غور کریے بات کو. رحمانیت کا انکار کون کرے؟ مشرکین مکہ کرے. وہم یکفرون بالرحمن. کیوں انکار کرے؟ رسول کو نہیں مان رہے ہیں، معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایسی چیز ہونا جو انہونی ہو جانا، جیسے کہ پچھلے امتوں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ قدرت کا مظاہرہ کرے، معجزے نازل کرے، ویسا مطالبہ کر رہے ہیں. تو رحمانیت کا کیا کر رہے ہیں لوگ؟ انکار کر رہے ہیں. آج ہم بھی مسلمان الا ماشاء اللہ کیا ہے؟ رحمانیت کا انکار ہے. جادو سے، ٹونے سے، نظر لگنے سے مالی جانی نقصان ہوتا ہے. فلاں جو ہے نا رات برکت کی ہے، فلاں دن جو ہے منحوس ہے، فلاں گھڑی اچھی ہے، فلاں گھڑی جو ہے خراب ہے. یہ تمام کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدے ہے برادر. یہ کون پیدا کر دیا ہمارے دماغ میں؟ شیطان. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اکثر تیرے بندوں کو تو ناشکرا پائے گا. میں ان کے سیدھے راستے میں گھاٹ میں بیٹھوں گا، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، سامنے سے آؤں گا، ان کے اندر ایسے ایسے وسوسے پیدا کروں گا. رحمانیت کے خلاف بھی جو ہے نا ایسے مشرکانہ عقائد میں گرفتار کر کے تیرے اکثر بندے تیرے تو ناشکرا پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں 17 اور 18. جو بھی تیری بات مانیں گے، مان کر مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہوں گے، رحمانیت کا انکار کریں گے، تو ایسے سب لوگوں کو جہنم سے بھر دوں گا. تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے برادر. تو اللہ آگے کی جو آیت میں کیا فرما رہے؟ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس سے پڑھنے سے پہاڑیں چلنے لگے. قرآن میں اثر نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے سے زمین اپنے مسافات کو طے کرے، کچھ کرامت ہو جائے، کسی کی جو ہے نا زندگی پلٹ جائے، مالا مال ہو جائے، کاروبار کی افتتاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، مثال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیماری دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ایسا قرآن میں اثر نہیں ہے کہ پہاڑیں چلنے لگے، زمین اپنے مسافات طے کرے، مردوں سے بات کروایا جائے. اللہ صاف صاف انکار کر دے رہے ہیں اس چیز کا کہ وہ اثر یہ قدرت کے کاموں میں سے ہے، یہ قانون نہیں ہے اللہ کا. تو سمجھ میں آگئی بات کہ الحمدللہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. سمجھ کر پڑھ کے اللہ کی ان احکامات پر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے رسول کے صحابہ کے طریقے پر چل کر کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننا، یہ ہے مدعا. غور کریے آپ یہ بات. تو رحمانیت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتے ہی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے گھر کے قریب میں نازل ہوگی. یہ واقعہ ان کے ساتھ سال بھر چلتا رہے گا. سورہ توبہ آخری رکوع کے ایک جو ہے نا اس سے پہلے اللہ کچھ بات فرماتے ہیں ان کے متعلق، منافقین کے تعلق سے. ان پر سال میں 2 بار
اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا مصیبتیں لاتا ہے. تاکہ کیوں لاتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے موجودہ مشرکانہ عقائد سے پلٹ جائے، اللہ کی طرف پلٹ جائے. تو یہ جو ہے نا بات ہے برادر. غور کریے، رحمانیت کے معنی کیا ہے؟ اسباب کا پیدا کرنے والا. اسباب کے منکر ہو جائیں گے، اسباب کا انکار کر دیں گے تو یہ مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہو. تو اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ تعلیم ہم کو یہاں سے ادارے سے ملی. تو یہ کام کرنے کے لیے دامے درمے سخنے جو ہے نا جڑ کر کام کرنے کی کوشش کرنا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے برادر. اللہ کا شکر ہے 60-70 سال کے اوپر سے اجتماعیت ہماری چل رہی ہے. جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ اس کو سے کام کیے ہیں، یاد رکھیے جوڑنا، ایک ایک ذہن بننا کتنا بڑا کام ہے، اور توڑنا، انتشار پیدا کرنا سیکنڈوں کا کام. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے وہ امیر کی اطاعت کرو. تم میں اور امیر میں، مامور اور امیر میں کوئی تنازع، بے شک علمی کیفیت کا معاملہ الگ ہے، تقویٰ سب کا الگ ہے، لیکن عقائد میں کمپرومائز نہیں. الحمدللہ سب ایک دوسرے سے جانتے ہیں کہ عقائد ہمارے ایک، کہیں بھی جھول نہیں ہے. تو پھر ہمارا جب امیر ہے تو اس کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے. اگر امیر اور مامور میں تنازع ہوتا ہے، ہو جائے، تو اگر تم کو معلوم اللہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے جی، تم چھپ کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے. سب کی نیتوں سے اللہ واقف ہے. تو الحمدللہ ویسے تو نہیں ہے، تو پھر انتشار ہوتا ہے ضرور. تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ پوائنٹ پر غور کریے، آخرت پر اگر واقعی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے سامنے محاسب اعمال کے لیے ٹھہر کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو پھر انتشار کرنے سے کیا کرنا ہے؟ بچنے کی کوشش کرنا ہے. ضروری ہے. دیکھیے، غور کریے ان تمام آیات پر. رحمانیت کس کو بولا جاتا ہے؟ رحیمیت کس کو بولا جاتا ہے؟ رحیمیت صرف اور صرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. رحیمیت کس کے لیے ہے؟ رحیم کون ہے؟ رحمانیت کے قانون کے مطابق، قانون ہدایت کو اختیار کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان پر مہربان ہوں گے، ان پر رحم کریں گے. اور کل فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ رحمان، قانون کے مطابق ہوگا برادر، قانون کے خلاف نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا. سورہ یاسین میں ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا اور فرما رہا ہے، اتبعوا من لا يسألوكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا بول رہے؟ ارے کیا ہو گیا تم کو؟ وہ لوگ تم سے اس دعوت کے صلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے. آخر کار مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اور میں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے نا معبود بناؤں گا، حاجت روا مشق بناؤں گا، گردن جھکاؤں گا، غیر اللہ کی طرف رجوع کروں گا، تو کون ہے مجھے رحمان کے عذاب سے بچا سکے؟ رحمان کون ہے؟ قانون ہدایت بنانے والا. قانون ہدایت کے خلاف رحمان کے منکر ہو کر مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہوں گے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتے برادر. یہ ذہن میں بٹھائیے. اور اس دن سورہ فرقان آیت نمبر 26 یا 27 ہے غالباً، اللہ فرماتے ہیں، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن. پھر غور کریے، اس دن فیصلہ کیسا ہوگا؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے. اس دن حقیقی بادشاہی پروردگار کی ہوگی. اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، رحمان کی بادشاہی ہوگی. رحمان کون ہے؟ ابھی میں بتا دوں. ہدایت کا نازل کرنا، قرآن کو بھیجنا، نازل کرنا،
رسول کو مبعوث کرنا، اس پر اپنے منشا کے مطابق رسول سے عمل کروانا، اور ایک جماعت تیار ہونا، اور وہ جماعت صحابہ کی ہے، ان کے طریقے کے مطابق ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے نفوس کے طریقے، عبادتیں، سب چیزیں ہونا ضروری ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وعز وجل وأتم اکبر۔